السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امیگریشن اینڈ لیگل ایڈوائس، اور اس پروگرام میں پیراگن لاء کی جانب سے ہمارے ساتھ قانونی ماہرین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، اس پروگرام میں خوبصورت جوابات دیا کرتی ہیں، کرن عباس، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے اگلے مہمان جو ہمارا ساتھ دیا کرتے ہیں اس پروگرام میں، شہزاد بابر، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ اگر کوئی بھی قانونی رائے چاہتے ہیں جو امیگریشن سے متعلق ہو تو آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے قانونی ماہرین تشریف فرمائے۔ قانونی ماہرین جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تعین کرتے ہیں اپنے مستقبل کا۔ سوری کرن اور شہزاد، ہمارے پاس کچھ سوالات پہلے سے موجود ہیں، جب کالز آ گئی اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ پہلی جو ہم ای میلز کے ذریعے بہت سارے سوالات آتے ہیں یا دوست احباب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو یہ سوال پوچھ لیجئے گا۔ وہ اسٹوڈنٹ جو کسی کالج کی فیس ادا کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں، بہت سارے پاکستان سے، تو جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا اس کالج کو تو بند کر دیا گیا یا وہ کالج بند ہو گیا، اب وہ کہاں پہ رابطہ کریں؟ ہوم آفس میں رابطہ کریں، کسی نئے کالج میں جائیں، کیسے وہ اپنا اس کو آگے پروسیس چلا سکتے ہیں؟ ان اسٹوڈنٹس کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے یہاں پہ، تقریباً 2-3 مہینے، جس کے اندر وہ کسی اور کالج میں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اور اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ پھر واپس جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان کو ہوم آفس واپس بھیج سکتے ہیں۔ تو کافی ایک یہ اسٹرکٹ سچویشن ہوتا ہے، لیکن اور دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو فیس اپنی واپس مل سکتی ہے۔ فیس عام طور پر واپس نہیں ملتی، لیکن ایک آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں بھی کرن آپ کو بتائیں گی، جس کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرگنائزیشن جہاں سے پھر وہ فیس تو کم از کم لے لے۔ جی، اس آرگنائزیشن کا نام یوکائزا ہے، UKISA، اور یہاں فیس گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کو فیس واپس ملیں گی، لیکن یہ آرگنائزیشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو فیس واپس مل جایا کریں۔ تو اگر کوئی کالج بند ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ریپرزنٹیشن ڈالتی ہیں کہ آپ پہلے اسٹوڈنٹس کو فیس دیں، اور تو پھر جو دوسرے ہیں تو پھر ان کو پیسے واپس ملنے چاہیے، لیکن اسٹوڈنٹس کو پہلے ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ فیس واپس لینے کے لیے ایسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یوکائزا، کرن نے بتایا UKISA، اس آرگنائزیشن سے رابطہ کریں اور شاید ان کو فیس جو ہے وہ مل سکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور کالج میں اگر ایڈمیشن لے لیتے ہیں فیس دے کر، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر بھی انہیں دوبارہ ہوم آفس میں بھی رابطہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کالج میں آئے تھے، یہ بند ہو چکا، اب ہم نے اس کالج کے لیے فیس دے دی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی ویزا سٹیٹس چینج ہوگا؟ جی، کیا ہوم آفس کے ساتھ رابطہ تو کرنا ہوگا، کیونکہ جس یونیورسٹی کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا ملتا ہے وہ یونیورسٹی تو اب بدل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رابطہ کرنا ہوگا، ہوم آفس کو نوٹیفائی کرنا ہوگا ہم نے اس یونیورسٹی میں، اور پھر آگے وہ ویزا جو ہے وہ بدلتا ہے یا نہیں، وہ چینج کریں گے پاسپورٹ پہ، وہ تو پھر ہوم آفس سے رابطہ کر کے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ میری بیوی سے سپریشن ہو چکی ہے اور میں بچے کا خرچہ پورا دے رہا ہوں، اب میرا انڈیفینٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ جو بچہ اف اٹس دا ریزلٹ آف دا میرج، تو وہ جس شادی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں نا، تو اگر اس شادی سے ایک بچہ ہوا ہے تو پھر وہ جو یہاں انٹرنیشنل بندہ آیا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے رہنے کے لیے اپون دا بیسس آف کانٹیکٹ۔ تو اگر بچے سے کانٹیکٹ چل رہا ہے، ہوم آفس کہتی ہے کہ 2 چیزیں وہ ایکسیپٹ کریں گی، یا ماں سے لیٹر ہونا چاہیے کہ جی یہ آدمی میرے بچے سے مل رہا ہے اور یہ کانٹیکٹ رکھ رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے، لیکن اگر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ریلیشنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بات چیت نہیں ہوتی، تو پھر اس آدمی کو کورٹ جانا چاہیے، فیملی سلسٹر کے طور سے نا وہ کورٹ جائے اور کورٹ سے کوئی لیٹر لے یا فیملی سلسٹر سے لیٹر لے کہ ہم نے کانٹیکٹ شروع کیا ہوا ہے۔ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے میں 12 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اپلیکیشن بندے کو ڈال دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک لیٹر فیملی سلسٹر کے ساتھ یا کورٹ کے تھرو کوئی لیٹر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہاں پر کرن اور شہزاد ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، جس کی سپریشن ہو چکی ہے، جی، اس کا کیس کورٹ میں ہے، کیا اس دوران وہ کوئی دوسری جگہ پہ شادی اگر کر لیتا ہے تو وہ
چل سکتا ہے؟ اگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو ضرور اگر اس شادی کے بیسس پہ ایک اور اپلیکیشن ڈالیں تو یہ بھی صحیح ہے. اس میں پھر سچویشن یہ ہوگا کہ اب وہ یہاں سے اپلیکیشن ڈال رہا ہوگا اپنے انٹری کلیئرنس مطلب باہر سے نہیں ڈال رہے ہوں گے, تو اس کے لیے پھر ان کو یہی دکھانا ہوگا, واپس نئی شادی ثابت کرنی ہوگی, ثبوت دکھانا ہوگا شادی کرنے کے نامہ, بیوی کا اسٹیٹس ویٹس. لیکن ہاں دوسری شادی پہ ضرور اپلیکیشن ایک اور ڈال سکتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام, آپ امیگریشن اینڈ لیگل ایڈوائس پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی سوال کو پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے قانونی ماہرین یہاں پر تشریف فرمائیں. آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا اسٹیٹس چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس بہت سے کیسز میں یہاں پہ سوئچ کر سکتے ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آتا ہے, اگر اس کو ورک ویزا میں سوئچ کرنا ہے یا اسپاؤس ویزا پہ سوئچ کرنا ہے تو عام طور پر کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑے بہت سچویشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کیا پتہ ان کو مشکلات ہوں, تو وہ آگے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ کوئی شخص اگر وزٹ پہ یہاں پہ آیا اس ملک میں اور اس کا کوئی بڑا سویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ معذور ہو گیا, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس معذوری کے ساتھ میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا, تو اس کو قانونی طور پہ کہاں پہ رابطہ کرنا چاہیے کہ مجھے اب یہیں پہ رکھا جائے؟ مطلب اگر ان کا یہاں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, اور ایسا سویئر ہوا کہ وہ معذور ہو گئے, ڈسیبل. بالکل, اس میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہاں مطلب آئی تھنک یہ جو سوال ہے یہ میڈیکل سچویشن ہے, اور میڈیکل اپلیکیشن یہاں پہ بہت ان کے ساتھ اسٹرکٹلی ہوم آفس ڈیل کرتا ہے. تو میڈیکل اپلیکیشن میں ایک چیز دکھانا ہوتا ہے کہ جو آپ کا کنڈیشن ہے, یہ جنرلی عام طور پر جو میڈیکل اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان میں دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنڈیشن ہے وہ لائف تھریٹننگ ہے, کہ اگر آپ اپنے گھر واپس جائیں, اپنے ملک واپس جائیں, تو وہاں پہ تقریباً 6 مہینے میں آپ کی موت ہو جائے گی, کہ اتنا سیریس آپ کا میڈیکل کنڈیشن ہے. اگر آپ یہ نہیں دکھا سکتے تو وہ مسئلہ بنتا ہے. اگر آپ یہ دکھا بھی سکتے ہیں تو آپ کو پھر یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ یہاں پہ مل رہی ہے وہ اپنے ملک میں نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کے ساتھ کافی مشکل ہوتا ہے دکھانا. اچھا, اب ہمارے ساتھ کچھ کالز آ گئی ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, اور باقی جو سوالات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پروگرام میں شامل کریں. پہلی کال جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں عاطف بول رہا ہوں. سر میرے 2-3 سوال جی, آپ کون بول رہے ہیں؟ جی عاطف ریحان بول رہا ہوں برمنگھم سے. عاطف ریحان جی. میرے بھائی کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جی جی عاطف ریحان برمنگھم سے بول رہا ہوں. اب آ رہی ہے جی آواز؟ ہیلو جی عاطف ریحان. جی میرے 2-3 سوال ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف ایل آر میں جو کہ ایک اپلیکیشن اگر آپ نے ڈالی ہو تو وہ آفٹر بایو میٹرک دینے کے بعد کتنا عرصہ اس کو لگتا ہے, اور اگر اس میں اگر کسی بندے کا لائک کہ پولیس وانٹیڈ ہو تو اس پہ اپلیکیشن پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اچھا, یہ تو آپ کا پہلا سوال ہو گیا نا. دوسرا اسی میں نے پوچھا کہ بایو میٹرک یعنی کہ اس کو کتنا عرصہ اس کے بعد ٹائم پیریڈ ہے ان کا لگتا ہے کہ کلیئر ہونے میں. اچھا, آپ یہ بتائیں جو آپ نے اپلیکیشن ڈالا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ ایکچولی میرا ایک بیبی ہے تو اس کے بیاف پہ میں نے, اور میں یعنی کہ پارٹنر بھی ہے میرے ساتھ, یعنی کہ شادی تو ان کے حساب سے نہیں ہوئی لیکن اسلامک ہوئی ہے. اچھا, تو آپ نے اپلیکیشن ایف ایل آر او ڈالا ہے؟ ایم ایف ایل آر ایم. اچھا, بایو میٹرک آپ نے کب دیے ہیں؟ وہ تقریباً ابھی 1 منتھ ہو گیا. اچھا, تو آپ نے پولیس کے بارے میں کیا پوچھا تھا کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے؟ کوئی کرمنل ریکارڈ ہو تو, لیکن بندہ وانٹیڈ ہو تو اس کرمنل ریکارڈ ہو یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ لائک یعنی کہ نا وہ کیس تھا, اس کے بعد پھر میں واپس نہیں گیا پولیس سے, وہ انہوں نے وانٹیڈ کے یعنی کہ نا ارسٹ وارنٹ ایشو کیے تھے. اچھا, یہ پاکستان میں وانٹیڈ ہوئیں گے یا بندے یا نہیں یو کے میں؟ اوکے, چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عاطف ریحان کا کوئی اور سوال؟ جی نہیں, بس وہ ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو جواب ملتا ہے. بہت شکریہ. اگلی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نے ایک کویسچن پوچھنا تھا. بھائی کا نام؟ جی میرا نام لیاقت ہے جی, میں پورسما سے بات کر رہا ہوں. اپنے فرینڈ کا کوئی کویسچن پوچھنا تھا. جی پوچھیے بھائی. جی وہ کویسچن یہ تھا کہ میرا فرینڈ ہے, اس کی وہ ادھر اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے نا, تو اس کی والدہ جو ہے وہ برٹش اوورسیز, اس کے پاس پاسپورٹ ہے ریڈ جو ہے, والدہ کے پاس
जी 1998 में लास्ट टाइम आई थी और वो पाकिस्तान में रहती है। वो पूछ रहा था कि वो वापस आ सकती है या उसको वीजा चाहिए या नहीं आ सकती, उसका पूछना कौन सा था। सन बताया मेरे भाई ने? 1998 में लास्ट टाइम वो गई है। ठीक है, फिर वापस वो नहीं आई? देखना जी, वो देखना है कि वो दोबारा आ सकती है या उसको वीजा चाहिए या नहीं आ सकती। उसकी ठीक है। एज जो है 55 है। 55 उम्र है। बिल्कुल ठीक है लियाकत, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब मिलेगा। अगली कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। भाई कौन और कहाँ से? जी मेरा नाम आसिफ है, बोल्टन से बात कर रहा हूँ। आसिफ भाई, आपका क्या सवाल है? सवाल थोड़ा लंबा है, अब गौर से सुनना। एक मेरी अजीज है, शादी करके आई थी 10 साल पहले या 9 साल पहले। जी तो उनको पहले हस्बैंड ने वापस किया या उसने आगे से उनका वीजा रिन्यू नहीं कराया ना, वो फिर आगे उसने वापस किया, वो फिर वीजा उनके पास अभी वीजा था, फिर वो वापस आ गई ना, तो उनके हस्बैंड ने उनका वीजा रिन्यू नहीं कराया ना। तो 8-9 साल हो गए, उनके पहले हस्बैंड ने उनको इंग्लिश तलाक भी नहीं दी, पाकिस्तानी में तलाक दी थी, इंग्लिश तलाक भी नहीं दी ना अभी तक। अच्छा। तो उन्होंने किसी दूसरे लड़के से इस्लामी शादी कर ली और दूसरे लड़के से उनका बेटा भी है, मगर उस दूसरे लड़के ने भी उनको छोड़ दिया और बेटे को कोई खर्चा भी नहीं देता और बेटे को बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा के दिया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड ही नहीं कराया ना। अच्छा। तो वो ऐसे बगैर वीजे के रह रही 8-9 साल से, तो 3 साल का उनका बच्चा है, तो उस बारे में कोई मालूमात मिल सकती है? अच्छा, जो उन्होंने दूसरी शादी की थी वो ब्रिटिश के साथ की थी या किसी और? आदमी ब्रिटिश था जिसके साथ शादी की थी, मगर उसने इंग्लिश मैरिज कोई नहीं की थी, पाकिस्तानी मैरिज। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, ओके, पाकिस्तानी मैरिज की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका जी। अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कौन? मेरा आपसे सवाल है। मेरे भाई का नाम क्या है? बोल रहा हूँ। सवाल करने से पहले नाम बताइए। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम नबील है। जी नबील, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अपने इंडेफिनिट लीव टू एंटर मुझे मिला था दिसंबर 2011 में, जो कि ब्रिटिश एम्बेसी से वहाँ से लग कर आया था। फिर मैं यहाँ पे एंटर किया था मैंने फरवरी में। अच्छा। और अब मैं ये मालूम करना चाह रहा था मैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? कब अप्लाई कर सकते हैं? जी ठीक है, ये भाई का सवाल आपने लिख लिया ना जी। आपको इंडेफिनिट लीव एंट्री क्लियरेंस पे मिला था? जी, मुझे वहाँ पे मिला था एम्बेसी में, क्योंकि मैं जो है हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हैबिचुअली यहाँ रेजिडेंट था। पहले मैं विजिट पाया करता था, लेकिन फिर मुझे उन्होंने क्वालिफाई किया इंडेफिनिट लीव टू एंटर टू रिमेन इन यूके, और जो वैलिड 5 इयर्स का है 2016 तक। अच्छा चलो ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं नेशनलिटी के लिए कब क्वालिफाई कर सकता हूँ? ठीक है नबील, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब मिलेगा इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अगली कॉल शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया नबील आपका जी। अगले कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कौन और कहाँ से? कम्युनिटी के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और आपको अल्लाह ताला ऐसे हजारों काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। भाई का सवाल क्या है और नाम क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2004 में इस कंट्री में इलीगल आया था, मेरे बीवी बच्चे ब्रिटिश थे लेकिन सेपरेशन हो चुकी थी, तो मैं उसके बाद मैंने ना मेरी बीवी मुझे बच्चों को मिलने नहीं देती थी, तो फिर मैंने ना फैमिली कोर्ट से कॉन्टेक्ट ऑर्डर लिया। कॉन्टेक्ट ऑर्डर के बाद मैंने FLRO फॉर्म जमा करवा दिया, तो मुझे ना 3 साल की डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली थी। ठीक है। उसके बाद मैं बीमार हो गया, फिर मैं बेनिफिट पे चला गया, लेकिन बच्चों के साथ मेरा कॉन्टेक्ट अब भी है और मैं मिल रहा हूँ बच्चों के साथ, लेकिन मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। अब 4 बच्चे हैं मेरे। अब मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी एक्सटेंशन ड्यू है, आया बेनिफिट बेस पे मेरी एक्सटेंशन तो नहीं खराब हो जाएगी, या मुझे मिल जाएगी या नहीं? और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें आप। ठीक है, कोई इनसे तो नहीं पूछना। बिल्कुल ठीक है, आपको जवाब देते हैं जी। आप प्रोग्राम देखते रहिए। डिटेल से जवाब दे दीजिए। भाई का अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? मेरा नाम अली है जी मेरा नाम। नाम अली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सवाल करना था आपसे। भाई का नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम अली है। जी अली भाई, आपका सवाल। तो मैंने यूके सिटीजन के लिए अप्लाई करना था, तो मेरे लाइसेंस को 3 पॉइंट हो तो मुझे फाइन हुआ था, क्योंकि मैं येलो कार पर गाड़ी खड़ी की थी। अच्छा, तो उस और कुछ नहीं है। लाइसेंस पे 3 पॉइंट लगे हुए हैं जी। ठीक है, चले देखते हैं कि आपने जो 3 पॉइंट लगवाए हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगली कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसलाम जी, मेरा भाई कौन और कहाँ से बात कर? पिछले हफ्ते भी सवाल किया था जी। मेरा नाम अनवर शाह है, मैनचेस्टर से। जी हेलो जी अनवर शाह, आप पूछिए सवाल। सवाल मेरा ये था कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे शादीशुदा था और मेरी यहाँ ब्रिटिश वाइफ थी और मेरी सेपरेशन है और डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। उस दौरान मैंने एक विजिटर लड़की से शादी की थी जो पाकिस्तानी थी और वो यहीं पे है। सीधा मैंने बताया था मगर आपने मुझे सही जवाब नहीं दिया। ये उसमें मेरे बच्चे 3 बच्चे थे। जब वो मेरे बच्चे पैदा हो गए उस टाइम मेरे पास इंडेफिनिट था, जब वो मेरे बच्चे पैदा हुए। अब मेरे पास ब्रिटिश। आपको सवाल समझ आ रहा है? आप अनवर शाह, जरा आपकी आवाज़ चूंकि कट कट के आ रही है, कुछ लफ्ज़ हम नहीं समझ पाए, आप दोबारा ज़रा अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट होता हूँ इस वक्त। ब्रिटिश पासपोर्ट? हाँ, ब्रिटिश पासपोर्ट होता हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं ठीक है। शादी हुई थी ब्रिटिश से, तलाक हो गई। अब आ रही है जी? आप कोशिश कीजिए, दोबारा पूछिए। आप अपना स्टेटस मैं यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हूँ। हेलो, ठीक है, आप यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल है, पहली बात तो ये हो गई। मेरी ऑलरेडी यहाँ पे शादी हुई थी ब्रिटिश खातून के साथ। अच्छा। और मेरी अब उससे सेपरेशन है तकरीबन 5-6 साल से। अच्छा। और डिवोर्स के लिए मैंने कोर्ट में अप्लाई किया, अभी कोर्ट में है डिवोर्स। अच्छा। और उसी दौरान मैंने एक विजिटर लड़की से शादी की थी, पाकिस्तानी। अच्छा। और लड़की वो यहीं पे है, मेरे पास ही है। अच्छा। और उसमें से मेरे बच्चे थे, 3 बच्चे थे। जब मेरे वो बच्चे हुए थे उस टाइम मेरे पास इनडेफिनेट था, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं था। अच्छा। हाँ, मैंने ये कंफर्म करना है क्या है कि वो बच्चे हैं उनका मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करूंगा या रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, एक बात। और दूसरी बात, मैं अपनी वाइफ, जो दूसरी वाइफ है जिसे मैंने निकाह किया हुआ है, उसके लिए मैं स्टे रेगुलाइज करा सकता हूँ, जबकि मेरी पहली वाइफ से अभी डिवोर्स नहीं हुई। अच्छा, आपके बच्चे कब पैदा हुए थे? कितनी देर हुई है? बच्चे मेरे पैदा हुए थे सन 2007 में, एक पैदा हुआ था, एक 8 में पैदा हुआ था और एक 10 में पैदा हुआ था। अच्छा, ठीक है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? अपनी बीवी के लिए कुछ पूछा था? सवाल ये है कि मैं इस वक्त एज ए पार्टनर के तौर पे अपनी वाइफ का स्टे रेगुलाइज करवा सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि शादी मेरी डिवोर्स तो हुई नहीं हुआ पहली वाइफ से। अच्छा, ठीक है। और पहला सवाल ये है कि मुझे बताएंगे मैं बच्चों का डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई करूँ या रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? चलो, ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है बहुत सारी कॉल्स अभी हैं, लेकिन हम उनको कुछ देर के लिए रोकते हैं। कुछ सवालात जो जमा हो चुके हैं उनके पहले जवाबात ले लेते हैं। आतिफ रेहान ने एक सवाल किया था, मेरा ख्याल आप उस सवाल समझ गई होंगी, उसका जवाब दे दीजिए जी। अच्छा, आतिफ रेहान ने ये पूछा था कि उन्होंने FL और M एप्लीकेशन डाली हुई है अपॉन द बेसिस ऑफ मैरिज, शादी के तौर पे। तो ये पूछ रहे थे कि उन्होंने बायोमेट्रिक 1 महीने पहले दिया था, तो उनको जवाब कब मिलेगा? और उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है। आजकल होम ऑफिस को काफ़ी देर लग रही है एप्लीकेशन में डिसीजन बनाने में, तो बायोमेट्रिक के बाद 2-3 महीने हो जाते हैं जब तक फिर जवाब मिलेगा होम ऑफिस से। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात यहाँ तक है कि UKBA डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करती है। तो अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, येस डेफिनेटली इट कैन इम्पैक्ट, इसके असरात होते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो कह रहे थे कि अभी उनको बुलाया गया लेकिन वो वापस नहीं गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, किसी भी जुर्म में अगर किसी को बुलवाया जाए वो ना जाए तो ऑटोमेटिकली उसके 2-3 जो भी कानूनी तकाज़े हैं पूरे करने के बाद उसको जो है वारंट जारी कर दिए जाते हैं। तो जिसके वारंट जारी हुए में उसके लिए फिर क्या होगा इस मसले में? तो
اس لیے وہ UKBA ڈیلے کر سکتی ہے اپلیکیشن کے ڈیسیجن بنانے میں، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوئے گا اس میں، کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو وہ اکثر اپلیکیشن کے ڈیسیجن نہیں بنائیں گے، دیکھنے کے لیے کہ انویسٹیگیشن کا نتیجہ کیا ہوئے گا. ٹھیک ہے، صحیح. یہ تو ہو گیا. لیاقت نے جو سوال پوچھا تھا کہ میرا دوست اسٹوڈنٹ ہے، اس کی والدہ جو برٹش تھی ہیں، برٹش اوورسیز نیشنل انہوں نے کہا جی 1998 میں گئی، واپس ابھی تک آئی نہیں. 55 ایئرز ان کی عمر ہو گئی ہے. ہاں، کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے 1998 میں وہ واپس گئی تھیں، تو آئی وڈ ایڈوائز کہ وہ نا ڈیفینیٹلی ویزا اپلائی کریں، وزٹر ویزا کے لیے واپس آنے کے لیے، کیونکہ کافی دیر ہوگی ہے تو ان کو پرابلمس ہو سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جب وہ ایئرپورٹ پہ واپس آئیں گی تو ان کو کویشچنس پوچھے جائیں گے کہ آپ کیوں آ رہی ہیں. اگر ان کے پاس ویزا نہیں ہوئے گا تو ان کو ڈیفینیٹلی ویزا، میری ایڈوائس تو یہی ہوئے گی ان کی ایز کے لیے، آنے جانے کے لیے، کہ وہ ویزا کے لیے اپلائی کریں. یعنی وہ پاکستان وہاں پہ ایمبیسی میں اپلائی کریں، UKBA وہاں پاکستان میں برٹش ایمبیسی میں اپلائی کریں. ٹھیک ہے. آصف بھائی نے کافی لمبا سوال پوچھا تھا، آپ تک پہنچ گیا ہوگا. عزیز شادی کر کے 10 سال پہلے آئی تھیں، پہلے خامد نے واپس کر دیا، پھر وہ ویزا تھا تو واپس آ گئی، اور ان کے خامد نے ویزا رینیول نہیں کروایا تو انگلش طلاق بھی نہیں دی. انہوں نے کسی پھر دوسرے، لیکن اسلامک طلاق دے دی. پھر انہوں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی، بیٹے کو خرچ بھی نہیں دیا، بغیر ویزے سے رہ رہی ہیں. دوسرا شخص جو ہے اس نے بھی چھوڑ دیا، وہ بھی بیٹے کو خرچ نہیں دے رہا. اب وہ کیا کریں؟ اس میں ہمیں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دوسرے شخص سے جو شادی ہوئی تھی وہ دوسرا شخص برٹش تھا، تو یہ جو ان کا بیٹا ہے یہ بھی پھر برٹش ہوئے گا. پہلے ایک قانون ہوتا تھا جب اس میں مسئلہ ہوتا تھا، اگر وہ شادی فل ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اگر شادی دوسرے شخص کے ساتھ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو تو وہ بچہ پھر بھی برٹش ہوگا. تو یہ اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں اس برٹش بیٹے کی والدہ ہونے کے ذریعے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈال سکتی ہیں. اور اگلا جو ہمیں یہی میرا خیال ہے کہ وہ بچہ انہی کے ساتھ رہ رہا تھا، تو اگر وہ ان کے ساتھ رہ رہا ہے وہ ان کی سول رسپانسبلٹی اگر ان کے پاس ہے. بتا رہی ہے نا کہ دوسرے والا خرچ بھی نہیں دے رہا، بالکل پتہ چلا کہ انہی کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نبیل کا جو سوال تھا انڈیفینیٹ فروری میں، انہوں نے میرا خیال آپ نے نبیل بھائی کا سوال لکھ لیا تھا. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کو انڈیفینیٹ ملا ہے شادی کے طور پہ، تو دسمبر 2011 میں ملا تھا ان کو، تو فیبروری میں آئے تھے. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ برٹش سٹیزن شپ کے لیے کب اپلائی کر سکتے ہیں. 3 سال کے بعد، کیونکہ انہوں نے یہاں برٹش سٹیزن کے ساتھ شادی کی ہے، تو 3 سال کے بعد وہ انڈیفینیٹ کے لیے برٹش سٹیزن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علی بھائی نے جو سوال پوچھا تھا 2004 میں انلیگل آیا تھا، بیوی بچے برٹش ہے، سیپریشن تھی، فیملی کورٹ میں 3 سال کے لیے لیو ملی تھی، بیمار ہو گیا، بچوں کے ساتھ اب بھی رابطہ ہے، بینیفٹ لے رہا ہوں، کیا اب ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ تھا کہ بینیفٹس ان کی اپلیکیشن کو ہارم کریں گے یا نہیں. نہیں، بینیفٹس اگر مل رہی ہیں تو صحیح ہے. ان کے پاس اگر لیو ہے، وہ 3 سال کی لیو جو ہوتی ہے اس پہ بینیفٹس آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ کو بینیفٹس ملیں. لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے تھوڑا بہت کہ بچوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے اور بچوں کی عمریں کیا ہیں، کیونکہ اگر سارے بچے 18 سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر کیا پتہ اپلیکیشن میں تھوڑی بہت مشکل ہو. لیکن ہاں، بینیفٹس ان کی اپلیکیشن کو ہارم نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم باقی کے سوالات انشاءاللہ شامل کریں گے. پروگرام اس وقت جاری ہے اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ بریک کے بعد ہم لے لیں گے. یہاں پر ایک مختصر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.